تو سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کی صورت میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، نقصان اٹھایا، ظلم برداشت کیے، ستم ظریفی کے حالت میں جو مسلمانوں نے زندگی بسر کی ہے، وہ ہے شعب ابی طالب کی گھاٹی کے 3 سال۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی تھی، مسلمانوں نے کفار مکہ کے بچوں کو ذبح نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے کفار مکہ کے گھروں کو مسمار نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے کفار مکہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ صرف مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو ایک الہ کے سامنے جھکنے پر ان کی دعوت دی، حقیقی خالق اور مالک کی عبادت کرنے پر انہیں آمادہ کیا، تو کفار مکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ پھر جب جوں اسلام پھیلتا گیا، علامہ ابن حشام نے، علامہ ابن کثیر نے، سیرت نگاروں نے نقل فرمایا کہ وجعل الاسلام یفشو فی القبائل، جوں اسلام پھیلتا گیا، لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، باطل معبودوں کو جھٹلا کر ایک الہ کی عبادت کرنے لگے۔ اجتماع، تمام کفار مکہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، ان یکتبوا کتابا یتعاقدون فیہ علی بنی ہاشم و بنی مطلب، انہوں نے اس بات پر ایک بیٹھک، ایک میٹنگ بلائی، ایک اجلاس طلب کیا کہ بھائی ایک معاہدہ کرتے ہیں، کوئی تحریری طور پر ہم لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کا ایک گرینڈ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں یہ ایک معاہدہ کیا گیا کہ لا ينکح الیہم ولا ینکحوہم۔ پہلی بات دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے، نہ اپنی لڑکی مسلمانوں کو دی جائے، اور نہ ہی جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نکاح تک بھی مکہ کا سردار یا اہل مکہ نہیں کریں گے۔ پھر وَلَا يُبَايِعُوهُمْ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُوا عَنْهُمْ، نہ اپنی کوئی چیز مسلمانوں کو بیچی جائے، نہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدی جائے۔ یہ دوسری شک تھی۔ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ، جب اس بات پر سارے اہل مکہ متفق ہو گئے، انہوں نے اس کو ایک معاہدے کی صورت میں کھایا۔ ثم تعاہدوا وتواثقوا علی ذلک، پھر اس پر عہد و پیمان کرنے کے بعد ثم علقوا الصحیفۃ فی جوف الکعبہ، اس تحریر کو، اس صحیفے کو انہوں نے کعبہ کے ساتھ جا کر لٹکا دیا، جس پر یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت بند کی جائے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی غمی خوشی شادی وغیرہ نہ کی جائے۔ اور دیگر سیرت نگاروں نے یہ بات الفاظ نقل کیے کہ وَلَا يُجَالِسُهُمْ، نہ کوئی مکہ کا فرد مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا، وَلَا يَدْخُلُوا بُيُوتَهُمْ، نہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی مکہ کا شخص داخل ہوگا، حالانکہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، اتنے کلوز رشتہ داریوں کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ کوئی کسی ان کے گھر میں نہ داخل ہوگا، نہ کسی مسلمان کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے گا۔ کب تک؟ حتی یسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل، یہاں تک کہ مسلمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے کہ ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں، تب تک ان کے ساتھ یہ بائیکاٹ ہمارا جاری رہے گا۔ یہ وہ طریقہ دشمن نے اسلام کی جب کرنیں، جب شعائیں، جب گلشن اسلام کی بہاریں پھیلنے لگی تھی، تو دشمن نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے اپنا مضبوط جو ہتھیار استعمال کیا تھا وہ تھا بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، تاکہ یہ لوگ
معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اپنے تہذیب و تمدن و ثقافتی طور پر محصور ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، اور ہماری جو شرائط تھی، ہمارے جو پرانے باطل عقائد تھے، ان کے سامنے مجبور ہو کر واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ کتنے عرصے تک بائیکاٹ رہا؟ یہ 3 سال تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے جانسار شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور رہے۔ ہر طرف مکمل طور پر ایک مضبوط پہرا تھا، نہ کسی شخص کو آنے دیا جاتا، نہ کسی شخص کو جانے دیا جاتا۔ ان 3 سالوں میں مسلمانوں کی کیا حالت رہی ہوگی آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں۔ حضور علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے درختوں کے پتے تک کھائے، درختوں کی جڑیں تک چبائیں، یہ گھاس یہ زمین سے اکھاڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جڑیں چبایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے ایک پرانا اونٹ کا چمڑا خشک ملا، میں نے اس کو پانی کے ساتھ دھویا، دھو کر اسے آگ میں بھونا، اور اس پرانے گلے سڑے چمڑے کو میں کھا کر میں نے گزارا کیا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں اور مسلمانوں کے بچوں کی جو آہو بکا تھی، جب وہ شعب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر ان کی چیخنے کی آوازیں آتی تو دشمن باہر کھڑے ہو کر کہہ کے لگایا کرتے تھے، خوش ہو کر ہنسا کرتے تھے مسلمانوں کی اس مجبوری بے کسی پر، اور جو مسلمان تکلیفیں برداشت کرتے رہے اس پر وہ کفار مکہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ عمل تھا کہ جو دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے انہیں ہر طرح سے کمزور کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیا ہے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم کو، اگر کسی طاقت کو، اگر کسی معیشت کو کمزور کرنا مقصود ہو، اس کے لیے معاشی طور پر یا جس طرح سے بھی اس کا بائیکاٹ کرنا، اسے کمزور کرنے کے لیے یہ طریقے استعمال کرنا، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ 1500 سال سے خود کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا یہ ایجاد کردہ یہ طریقے تھے۔